شروع کرنے سے پہلے ذرا تصور کریں، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، کچھ بھی نہیں تھا، صرف رب العالمین تھا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی نے ایک عظیم فیصلہ فرمایا، ایک ایسا فیصلہ جس سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے حیرت سے پوچھا، یا رب، کیا آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، جبکہ ہم تو ہمیشہ سے تیری تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس جواب میں ایک راز تھا، اور اسی راز کے ساتھ شروع ہوا انسان کا سفر۔ اللہ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، کالی، سفید، سرخ، نرم، سخت، تاکہ انسانوں میں رنگ، مزاج اور عادات کی مختلفیاں پیدا ہوں۔ اسی مٹی کو پانی کے ساتھ ملایا گیا، شکل دی، اور پھر اسے مکمل انسانی صورت میں کھڑا کر دیا گیا، لیکن ابھی روح نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر اللہ نے اپنی عظمت سے آدم میں روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولیں اور یوں پہلا انسان وجود میں آیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ جب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو آدم جانتے ہیں، وہ عاجز ہو گئے۔ ہم نہیں جانتے سوائے اس کے جو آپ نے سکھایا۔ آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے۔ یوں واضح ہوا کہ اللہ نے انسان کو علم، سمجھ اور شعور کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔ پھر اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ عبادت کا نہیں بلکہ احترام اور فرما برداری کا سجدہ تھا۔ سب نے سجدہ کیا مگر ایک نے انکار کیا، ابلیس۔ اس نے تکبر سے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے۔ یہی تکبر اس کی تباہی بن گیا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ابلیس نے چیلنج کیا، میں آدم اور اس کی نسل کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا، میرے مخلص بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا۔ آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے۔ وہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ تھکن، نہ غم، لیکن آدم تنہا تھے۔ اللہ نے جب آدم کو نیند میں ڈالا تو ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب آدم اور حوا دونوں جنت میں خوشی سے رہنے لگے۔ اللہ نے صرف ایک حکم دیا، اس پوری جنت میں جہاں چاہو کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب مت جانا۔ یہ تھا ان کا امتحان۔ ابلیس جل اٹھا تھا، وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ وہ بار بار وسوسے ڈالنے لگا، اگر تم اس درخت سے کھا لو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ اس نے اللہ کی قسم کھا کر گمراہ کیا، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ آخر کار وہ لمحہ آیا، آدم اور حوا نے درخت سے کھا لیا۔ جیسے ہی کھایا، ان سے نورانی لباس ہٹ گیا۔ وہ گھبرا کر جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ آدم اور حوا رو پڑے، شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے اللہ سے التجا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں اور رحم نہ فرمائیں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان دونوں کی توبہ قبول فرمائی، کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، لیکن اب دنیا میں اترنا تھا۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور ساتھ ہی نبوت عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کھیتی کیسے کی جاتی ہے، گھر کیسے بنایا جاتا ہے، زمین پر کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، اللہ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے۔ چنانچہ انسانیت کے پہلے نبی کی ذمہ داری شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں مشہور ہیں قابیل اور حابیل۔ دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔
حابیل نے بہترین جانور دیا، اللہ نے قبول کر لیا، جبکہ قابیل نے خراب فصل دی، رد ہو گئی۔ حسد نے قابیل کو اندھا کر دیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس واقعے سے بہت غمگین ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک زندہ رہے، ان کی نسل پھیلی، ان کی تعلیمات آگے منتقل ہوتی رہیں۔ پھر ایک دن موت کا فرشتہ رحمت اور سلام کے ساتھ آیا۔ فرشتوں نے کہا، سلام ہو آپ پر اے آدم، انسانیت کے والد، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور فرشتوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ آپ کی اولاد کو سکھایا۔ یوں انسانیت کے پہلے نبی کی زندگی پوری ہوئی، لیکن انسانیت کا سفر ابھی شروع ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ختم ہوئی، لیکن انسانیت کی آزمائش ابھی شروع ہوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، نسلیں بڑھتی گئیں، اور پھر ایک زمانہ آیا جب لوگ اللہ کو بھول گئے، بدی زمین پر پھیل گئی اور گمراہی ہر طرف چھا گئی۔ تب اللہ نے ایک ایسے نبی کو بھیجا جس نے 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ آگے ہے ایک طوفان، ایک عظیم کشتی اور صبر کی وہ مثال جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اگلی قسط حضرت نوح علیہ السلام کی داستان۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔